محنت، امانت اور دیانت سے کام کریں تو پاکستان کو ترقی کی بلندیوں تک لے جا سکتے ہیں۔ چاروں صوبے ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم ملک بن جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہری پور میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا مارکہ حق میں بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ خیبر پختونخوا کے بہادر عوام نے ملک کے لیے بہت قربانیاں دی۔ پورے صوبے میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ پاسپورٹ بھارتی سفارت خانے نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا، لیکن بھارتی حکام نے حقیقت چھپائی اور گودی میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ گمراہ کن مذموم کوشش پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ کراچی میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری بلڈرز کا صبر جواب دے گیا۔ آباد نے کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ مسائل کے حل کے لیے 15 جنوری تک کی ڈیڈ لائن۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں ہمارے 10 ارکان کو بھتے کی کال دبئی اور ایران سے آئی ہیں۔ 5 کروڑ کا تقاضا کیا گیا، نہ دینے پر فائرنگ سے زخمی کر دیا۔ بھتہ خور بینک اکاؤنٹ نمبر دے کر مطالبہ کرتے ہیں۔ اور پاک بحریہ کی چوتھی ہنگور کلاس آبدوز غازی کی چین کی ووہان بندرگاہ پر لانچنگ تقریب۔ آبدوز غازی کی آمد سے پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ISPR کا کہنا ہے چین میں زیر تعمیر چاروں ہنگور آبدوزیں سی ٹرائل کے مرحلے میں داخل۔ ہنگور کلاس آبدوزیں جدید ہتھیاروں اور سینسر سے لیس ہوں گی۔ ہنگور آبدوزیں دور اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے بھتہ خوری میں ملوث جمیل چھانگا سمت کاٹھیا واڑی گروپ کے 7 ملزمان گرفتار۔ سندھ رینجرز اور SIU نے پرویز، اصغر علی، شکیل کامریڈ، فیضان لمبو، محمد زبیر چھوٹو کو زخمی حالت میں گرفتار کیا۔ ملزمان میں محمد صابر اور محمد عمر عرف افشانی بلوچ بھی شامل ہیں۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان بھتے کی رقم بیرون ملک مقیم سرغنہ جمیل چھانگا، سمت کاٹھیا واڑی اور اسامہ جمیل کو بھجواتے تھے۔ سندھ حکومت کاروباری ماحول میں بہتری کے لیے بہترین کام کر رہی ہے۔ کراچی کو بہترین اور ترقی یافتہ شہر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے نئے منصوبوں کے جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا غربت اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے سماجی تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ سوشل پروٹیکشن کے لیے $200 ملین کے منصوبے کے تحت نظام مضبوط بنانے پر اتفاق۔ سیلاب متاثرین کے لیے بحالی اور وزیر اعلیٰ بہار کے توہین آمیز سلوک کا سامنا کرنے والی خاتون ڈاکٹر کا سرکاری ملازمت لینے سے انکار۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپوائنٹمنٹ لیٹر دیتے ہوئے ڈاکٹر نصرت پروین کا حجاب کھینچا تھا۔ سماجوادی پارٹی کی رہنما سمیہ رانا نے نتیش کمار کے خلاف لکھنؤ میں مقدمہ درج کرا دیا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور تلنگانہ کے وزیر اقلیتی امور اظہر الدین کی بہار واقعے کی مذمت، کہا اس عمل کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اگر وزیر اعلیٰ ایسی حرکت کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی شے ملے۔ بھارتی سیاستدانوں کی اخلاقی پستی کی انتہا۔ اتر پردیش کے وزیر سنجے نشاد نے نتیش کمار کی حرکت کا دفاع کرتے ہوئے بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا کر دی۔ سنجے نشاد نے کہا حجاب چھونے پر اتنا شور کیوں؟ اگر کسی اور جگہ ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا؟ توہین آمیز غیر اخلاقی ریمارکس نے نئی بحث چھیڑ دی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ایسے بیانات بھارت میں خواتین اور اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ثبوت ہیں۔ واقعے پر مذمت کے بجائے مذاق اڑانا حکومتی ذہنیت کی عکاسی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گزشتہ رات دھرنے سے گرفتار 14 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ دھرنے کا مقدمہ تھانہ صادر بینونی میں درج۔ علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین نیازی، قاسم خان، سلمان اکرم اور عالیہ حمزہ سمیت 35 افراد کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ 400 دیگر ملزمان بھی شامل۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث بندرگاہوں پر لوڈنگ ان لوڈنگ بند۔ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ کے کنٹینر ٹرمینل 80% بھر گئے۔ FPCCI کا ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال اور پنجاب حکومت کے ساتھ تنازع پر تشویش کا اظہار۔ صدر FPCCI عاطف اکرام نے کہا ٹرانسپورٹرز ہڑتال کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ خام مال بروقت نہ ملنے سے صنعتی یونٹس میں پیداواری عمل رک چکا ہے۔ IMF کا کہنا ہے 4 سال میں پاکستانی برآمدات 13 ارب 79 کروڑ ڈالر اضافے کے ساتھ 46 ارب ڈالر تک پہنچ سکتی ہیں۔
2030 تک مجموعی درآمدات 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ ہے۔ نومبر میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 10 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اکتوبر میں 29 کروڑ 10 لاکھ ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، جبکہ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 70 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ این سی سی آئی کرپشن سکینڈل، ڈپٹی ڈائریکٹر سمیت 4 افسروں کے استعفے منظور۔ استعفے سیکرٹری وزارت داخلہ کی جانب سے منظور کیے گئے۔ چاروں افسران کے استعفے 20 نومبر سے منظور کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز چودھری، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد عثمان کا استعفی منظور۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسما مجید بھی مستعفی۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے حکومتی منظوری کے بعد نیا نوٹم جاری کر دیا، جس میں کہا بھارتی طیاروں کو پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان نے 23 اپریل 2025 سے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔ یو اے کے وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کی ضلع پور آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شیخ نہیان بن مبارک ال نہیان کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے مل کر کیک کاٹا۔ ملاقات میں پاکستان اور یو اے ای کے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا دونوں ملک تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر لیتھیم آئن بیٹری کی مقامی مینوفیکچرنگ کے لیے پالیسی کی تیاری۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے تمام سٹیک ہولڈرز کو پالیسی کی تشکیل میں اپنی رائے دینے کی ہدایت کر دی۔ ہارون اختر خان نے 3 ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے۔ گروپس کی مشاورت سے لیتھیم آئن بیٹری پالیسی مرتب کی جائے گی۔ معاون خصوصی ہارون نے 2 ہفتے میں رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ قومی انسداد پولیو مہم تیسرے روز بھی جاری۔ نیشنل ای او سی کے مطابق مہم کے ابتدائی 2 روز کے دوران 2 کروڑ 58 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کی خبروں کا اثر، خام تیل کی قیمتیں فروری 2021 کی سطح سے بھی نیچے آ گئیں۔ لندن برنٹ $2.71 سے بھی کم سے $58.92 فی بیرل کا ہو گیا۔ امریکی ویسٹ ٹیکسس $2.73 کم ہو کر $55.27 کا ہو گیا۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر۔ کولمبیا کے دارالحکومت میں خصوصی کرسمس ٹرین چلائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی ٹرین کو برقی قمقموں سے سجایا گیا۔ ریل گاڑی کرسمس کا جشن اعلان کرتے ہوئے منزل کی جانب رواں دوا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے اطراف کے علاقے برقی قمقموں سے سج گئے۔ لاس اینجلس میں بھی بازار اور سڑکیں جگمگا اٹھیں۔ کینیڈا کا شہر ٹورنٹو اور رومانوی شہر پیرس روشنیوں میں نہا گیا۔ آئیفل ٹاور جگمگ کرنے لگا۔ دنیا کے 5 امیر ترین خاندانوں میں 3 کا تعلق عرب دنیا سے ہے۔ بلومبرگ نے امیر ترین خاندانوں کی فہرست جاری کر دی، جس کے مطابق امریکہ کا والٹن خاندان سر فہرست ہے، جس کی دولت کا تخمینہ $513 ارب لگایا گیا ہے۔ النہیان خاندان $335 ارب کے ساتھ دوسرے، سعودی عرب کا السعود خاندان $213 ارب کے ساتھ تیسرے، جبکہ قطر کا الثانی خاندان $199 ارب امریکی ڈالرز کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔